اچھا یہ آپ لوگ بار بار قبولیت مقبولیت ایکسیپٹنس کی جو بات کر رہے ہیں شوکت صاحب آئی وانٹ ٹو برنگ دس ون ٹو یو بیکاز آپ پاور کوریڈورز ڈیپ اسٹیٹ یہ بڑی جانی مانی یہ نیویگیٹ کرتے ہیں آپ اس کو مجھے بتائیں بہت پرانی بات نہیں ہے تمام اینالسٹ کہتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کا نام ہی قابل قبول نہیں ہے بلکہ یہاں تک کہا جاتا تھا کانٹا لگا ہوا ہے تو یہ کانٹا کیسے ہٹا ہے؟ یہ کانٹا ایسے چلا جب یہ ایک صفحہ پھٹا. سادی سی بات ہے, پہلے تو ایک صفحہ تھا نا, اور ایک صفحے پہ آپ نے سنا تھا کہ بڑا فخر بھی کیا جاتا تھا کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, کہ میں خان صاحب کی بات کرتا ہوں, خان صاحب کہتے تھے کہ میرا حکم چلتا ہے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ حکم کس کا چلتا ہے, کہ آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گھر بھیج دیا گیا, حالانکہ ایک آئینی پروسیس تھا, ڈیموکریٹک پروسیس تھا. مریم نواز شریف صاحبہ نے اسٹرگل کی ہے وہ اس زمانے میں جس کی آپ بات کر رہی ہیں, کہ واقعی ان کا نام جو تھا وہ نہیں چل سکتا تھا. کسی زمانے میں میاں صاحب کی بھی اسی طرح تصویر نہیں چل سکتی تھی جیسے خان صاحب کی آج نہیں, لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑا شوکت صاحب؟ لوگوں نے کہا کہ پیغام پہنچایا گیا کہ تنقید کم کریں, مزاج میں نرمی لے کے آئیں, کچھ الفاظ کا استعمال نہ کریں, کیا اس کے لیے کرنا کیا پڑا؟ نہیں, اصل میں ان کو کچھ نہیں کرنا پڑا, جو گئے انہوں نے بہت کچھ کر دیا. اقتدار میں رہتے ہوئے آپ نے کہا کہ جانور ہیں. اس میں ایک اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ صفحہ ایک تھا, کتابیں دو مختلف تھی, صفحہ تو ایک ہی تھا. جو ابھی حکومت تھی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جانور ہوتے ہیں, جی نیوٹرل کا لفظ استعمال کرتے, سب کو پتہ تھا وہ کس کی بات کر رہے ہیں. پھر کہہ دیا کہ جی میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں. یہ والے الفاظ ہم نے کم از کم ادھر سے تنقید سنی تھی, اور وہ دو آدمیوں کے انہوں نے بھی نام لیے تھے. 20 سپٹمبر 2020 کو جس دن یہ پی ڈی ایم بنا تھا, اس وقت پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. خود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس میٹنگ کا جو وہ میزبانی کی تھی جب پی ڈی ایم بنی تھی, بعد میں اے این پی اور پیپلز پارٹی نکل گئی. اس تقریر میں پاکستان کے 6.5 کروڑ لوگوں نے وہ تقریر سنی تھی میاں صاحب کی. یہ پیمرا کے میں ڈاکیومنٹ بتا رہا ہوں, میں اپنی طرف سے اسیسمنٹ نہیں دے رہا. وہ میاں صاحب کی تقریر جس دن پی ڈی ایم بنی تھی 20 سپٹمبر 2020 کو 6.5 کروڑ پاکستانیوں نے وہ تقریر سنی تھی. اس میں انہوں نے دو بندوں کا نام لیا تھا, بٹ ناٹ ان دا وے کہ وہ جانور ہیں, وہ غدار ہیں, وہ میر جعفر ہیں, وہ میر صادق ہیں. جو صفحہ پھٹا وہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, کیونکہ جس دن میں ابھی آپ نے کہا کہ میں کوریڈور میں پھرتا ہوں, 10 اپریل والا جو نو کانفیڈنس تھا, اس سے 4 دن پہلے 6 اپریل کو خان صاحب نے 5-7 اینکرز کو بلایا جی, جس میں مجھے بھی فخر ہے کہ میں وہاں موجود تھا. آپ نے میری طرف اشارہ کیا, میں ڈر گئی, میں بالکل شامل. انہوں نے مخاطب کیا آپ کو, بتایا ہے آپ کو. اچھا, تو اس میں خان صاحب کے ساتھ اور بھی بڑے اسکالر جو اینکرز ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو جب اسکالرلی اینکرز, اچھا وہ پہلی رو بھی بدل گئی ہے بائی دا وے. میری باری آئی تو میں نے خان صاحب سے پتہ نہیں مجھے شیئر کرنا چاہیے یا نہیں, لیکن چونکہ ایک بات ہو رہی ہے, خان صاحب سے کوئی بھی سوال کیا جاتا تو خان صاحب نا آگے سے جواب دیتے کہ دیکھیں میں تو جنرل فیض صاحب کو اکتوبر سردیوں تک ادھر بٹھانا چاہ رہا تھا, تاکہ وہ ان کو پتہ ہے افغانستان کا, اس ریجن کا پتہ ہے. تو سوال ہو رہا ہے لاہور کے بارے میں, ان کے مائنڈ میں یا وہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں, اب وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کیوں. چوتھی بار جب انہوں نے کہا, اور لکیلی میری باری سوال کرنے کی آئی, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا پھر پرائم منسٹر, آنریبل پرائم منسٹر, ظاہر ہے احترام ہم تو ابھی بھی کرتے ہیں سب کا, سیدھی سی بات ہے, سب سن رہے ہیں. میں نے کہا آنریبل پرائم منسٹر صاحب, کیا پھر آپ کے جو اختلافات ہوئے, جو آپ کا ایگزیکٹ کویسچن ہے, تو کیا آپ کے اختلافات کی بنیادی وجہ یہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر تھی؟ ظاہر ہے بڑی پوسٹنگ ہے پاکستان کے کانٹیکس میں, وہ ریجن کے کانٹیکس میں, وہ انٹرنیشنل جو اسٹریٹجک ہمارے پارٹنرز ہیں سب کے حوالے سے وہ بڑی پوسٹنگ ہے. تو ادھر فواد چودھری صاحب بیٹھے ہیں, ادھر ڈاکٹر شہباز گل صاحب بیٹھے ہیں. میں سوال کر کے میں ان کے, چونکہ سامنے بیٹھے تھے خان صاحب کے, تو دونوں کے فیس ایکسپریشن جو ہے نا وہ بڑے عجیب سے ہو رہے تھے کہ یہ ابھی پتہ نہیں کیا جواب. لیکن خان صاحب اسٹریٹ, خان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ ہاں یس ہمارے اختلافات یہاں سے شروع ہوئے, بٹ میں ان کے سسٹم میں انٹرفیرنس نہیں کرنا چاہ رہا تھا. وہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر کا ان کا اپنا نظام ہے, میں صرف چاہ رہا تھا کہ دسمبر سردیوں تک ان کو نہ چھیڑا جائے بعد میں. تو مجھے لگتا ہے یہ جو پروسیس شروع ہوا, مثلاً
پرائم منسٹر نے سمری آئی تھی پنڈی سے بہت پہلے وہ سائن کرنے کے اور لیے واپس کر دی، وہ واپس کر دی گئی تھی کیونکہ ادھر کچھ جو ان کی اپنی اسٹریٹجک تھنکنگ تھی جس میں پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر وہ کرتے ہیں. خان صاحب آگے سے اپنا پلان لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ جو صفحہ پھٹا نا جس کا آپ نے پوچھا، جو میں نے بہرحال سنا وہاں بیٹھ کے، چونکہ مجھے کوئی یہ 3 مہمان ہیں 2 آپ ہیں، مجھے کوئی وسپر آپ لوگوں نے، میں چونکہ آئی واز فزیکلی دیئر، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ جب یہ پروسیس تھوڑا اور پیچھے سے بھی بتایا نا نواز شریف صاحب کی دفعہ پیج کیسے پھٹا تھا. ایک جملہ میں آپ سے گزارش کروں، precisely what سدرا has said. جی چلیے جی، وہ کہتے تھے ایک صفحہ ہے ایک صفحہ ہے، باقی بھی تو صفحے پر آ کر صفحہ سے علیحدہ ہو جاتے تھے. یہ تو ایک ہمارے یہاں ٹریڈیشن ہے نا کہ جب بھی 2 یا 3 سال کے بعد ایک کانفلکٹ ایمرج ہوتا ہے. اور نواز شریف صاحب کے ساتھ تو یہ نون بات ہے کہ ان کی ڈیپ اسٹیٹ سے نہیں بن پاتی. جو انہوں نے مجھ سے سوال کیا میں تو صرف اس کو لیکن ایک پہلو اور بھی ہے نا. دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں، علی صاحب نے کہا کہ جی جس کو میجورٹی مل سکتی ہے اس کا بائیکاٹ ہے. جس کا بائیکاٹ آج ہے 2018 میں، اسی کو اسی پمپ اینڈ شو کے ساتھ حکومت دی گئی، پھر وہ چلا کیوں نہیں سکے؟ اور اگر وہ چلا نہیں سکے اور تبدیلی آ گئی تو پھر آج ہم اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ کسی اور کو اس لیے نہیں آنا چاہیے کیونکہ ان کا بائیکاٹ ہے تو لہٰذا سب کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. یہ ایپیسوڈ ہے ہمارے یہاں، ایپیسوڈ ہے. یہ جو وشیس سائیکل ہے نا، میرا گلہ اپنی سیاسی جماعتوں سے صرف یہ ہے کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو چکا تھا تو جب ایک جمہوری جماعت کے ساتھ اگر کچھ غلط ہو رہا تھا یا اگر کچھ غلط ہوا ہے تو بجائے کہ اس پہ تالیاں بجتی، اس پہ بات یہ ہوتی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کل یہ پھر ہوگا. ڈاکٹر صاحب اس سی او ڈی کے سب سے بڑے آپ نے بہت لمبی بات کی. عمر صاحب سن لیجیے، وہ جو سی او ڈی تھے نا، اس کا سب سے بڑے مخالف عمران خان صاحب تھے. وہ کہتے تھے باریاں لگی ہوئی ہیں اور باریوں کو انشور کرنے کے لیے سی او ڈی کی مذاق اڑایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے نہ تو ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین تھے نہ اسٹیٹسمین تھے، لیکن یہ جو ایکسپیرینس پولیٹیشینز اور اسٹیٹسمین تھے ان کے پاس تو اتنی پریڈکٹیو انالیسز ہونا چاہیے کہ یہ غلط ٹرینڈ سیٹنگ ہو رہی ہے. جی دیکھیے سب نیب سے، جب نیب کو برا کہا جب حکومت سے باہر ہوئے، جب حکومت میں آئے تو نیب کو اعلی کار کے اچھا جی 2018 میں الیکشن ٹھیک رہے. اور So you think politicians have disappointed? Politicians have chosen to be a part of the game and it suited them. اور یہ سب سے خطرناک ٹرینڈ ہے، ابھی بھی یہی ٹرینڈ. اور دوسرا آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف کا انٹرویو، خواجہ آصف نے کہا بڑے کھلے عام کہ 10 مہینے کے بعد جنرل باجوہ تھک گئے تھے اور ہمیں 10 مہینے بعد کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے. یہ خواجہ آصف کا انٹرویو ہے. تو میرے خیال ہے پھر عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ان تک نیوز آنا شروع ہو گئی تھی اور میں سمجھا رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ خلائی مخلوق جو تھی یہاں انہوں نے جانور کا ادھر بی بی سی نے جو ایک انالیسس کیا ہے، ہسٹوریکل انالیسس کیا ہے، راجہ صاحب بات سنیں نا، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو 2018 کی صورتحال تھی وہ ریپیٹ ہوئی ہے 2024 میں، صرف کردار بدلیں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ وشیس سائیکل ٹوٹنا چاہیے، صرف کردار نہیں بدلنے.